السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا ہوگا کہ چور چوری کر کے اپنا ہی رزق کھاتا ہے، وہ کسی اور کا رزق نہیں کھاتا، اور کرپٹ انسان کرپشن کر کے اپنی ہی روزی کھاتا ہے، کسی اور کی نہیں۔ اسی طرح رشوت لینے والا رشوت خوری کر کے، یعنی رشوت وہ لے کر جو مال اپنے گھر لاتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے، تو وہ اپنا ہی رزق کھاتا ہے، کسی اور کا رزق نہیں کھاتا۔ آپ کو اس بات سے بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور ایک صحیح حدیث کی روشنی میں اور ایک واقعے کی روشنی میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس سے نہ صرف آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، اور بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے اللہ پر یقین میں آپ کے اضافہ ہوگا۔ اور یہ بات اگر کسی کو، یہ حدیث اور یہ ایک واقعہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ کبھی بھی نہ کرپشن کرے گا، نہ رشوت لے گا، نہ چوری کرے گا، اور نہ ہی حرام راستے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے حدیث کو سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں: ان روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، یعنی الہام ہوا، اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، انہ لن تموت نفس، کہ کوئی نفس اس وقت تک ہرگز نہیں مرتا کہ حتی تستکمل رزقها، جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ یعنی کوئی بھی نفس، کوئی بھی جاندار، اللہ نے اس کے مقدر میں جو رزق لکھا ہوا ہے، جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا، وہ حاصل نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ مرتا نہیں، اس کو موت نہیں آتی۔ فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ کا تقوی اختیار کرو، واجملوا فی الطلب، اور رزق کی طلب میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ ولا يحملنکم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصیت اللہ، اور فرمایا کہ رزق ملنے میں تاخیر یہ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے رزق کو حاصل کرو۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ رزق کی ظاہر ہے، جو چیز جس وقت اللہ نے جو رزق آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس کے ایک وقت ہے، اور ہمیں وہ نہیں پتہ وہ وقت کب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 5 دن بعد آئے وہ چیز ملنے کا وقت، اور ہمیں ابھی ضرورت ہو، اور ہم جلد بازی میں، ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ 5 دن بعد ملنا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ملنا ہی نہیں ہے شاید، تو ہم رزق کی تاخیر جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ تاخیر ہمیں اس بات پر نہ ابھارے کہ ہم اس رزق کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ناجائز طریقے سے حاصل کر لیں۔ فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يَنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اور فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اطاعت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ لوگوں سے آپ چھیننا جھپٹی کر کے حاصل کر لیں گے، لیکن آپ کا جو رزق اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہ ملے گا آپ کو درست طریقے سے، صحیح طریقے سے، مگر اللہ کی اطاعت کر کے۔ اب اس حدیث سے ہمیں ایک چیز پتہ چلی، وہ چیز یہ پتہ چلی کہ انسان کا جو رزق ہے، ایک تو یہ فرمایا کہ اس کے وہ حاصل کیے بغیر انسان کو موت نہیں آتی۔ موت آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رزق مکمل ہو گیا، اور یہ بات ہم اپنی بول چال میں بھی کہتے ہیں، جی بس روزی روٹی پوری ہو گئی تھی، آدمی چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہماری ایمان اور یقین کا حصہ ہے، اور حضور نے بھی اس حدیث میں یہ فرمایا ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ فرمائی کہ رزق ملنے میں جو تاخیر ہوتی ہے، وہ تاخیر تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اپنے رزق کے حصول کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرو۔ اب اس پر ایک واقعہ ہے بڑا مشہور، اس سے یہ بات آپ کو بالکل واضح طور پر سمجھ آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، ایک مسجد کے باہر سے گزرے تو دل میں خیال آیا چلو 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو گھوڑے سے اترے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یا 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے داخل ہونے لگے، تو وہاں باہر ایک دروازے میں ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کو اپنا گھوڑا پکڑایا اور کہا کہ یار یہ تھوڑی دیر کے لیے میرا گھوڑا پکڑو، میں اندر سے نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ شخص گھوڑا پکڑ کے کھڑا ہو گیا، آپ اندر گئے، اپنی نماز 2-4 رکعت جو بھی پڑھنے تھے آپ نے پڑھے۔ پڑھنے کے بعد جب باہر آنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ جس بندے کو میں نے باہر گھوڑا دے کر کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہ کوئی میرا ملازم تو نہیں ہے، اس کا تو بڑا احسان ہے، بڑی نیکی ہے کہ اتنی دیر یہ میرا گھوڑا لے کر کھڑا ہوا ہے، تو چلو اس کو کچھ ہدیہ دے دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ باہر نکالا تو 2 درم ہاتھ میں آئے، اور وہ 2 درم اپنی مٹھی میں پکڑ کر اب باہر آ رہے ہیں
کہ چلو میں یہ ہدیہ دے دوں گا اس شخص کو جس نے اتنی نیکی کی ہے، کتنی دیر گھوڑا پکڑ کے کھڑا ہے۔ اب 2 درہم ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، جب باہر آئے تو باہر دیکھتے ہیں گھوڑا کھڑا ہے، وہ بندہ بھی نہیں ہے، اور گھوڑے کے اوپر جو زین ہوتی تھی، وہ کاٹھی جسے کہتے ہیں، سیٹ سی جو بنی ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے، وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ بندہ، اس کی نیت خراب ہوئی اور اس نے دیکھا بڑی اچھی کاٹھی ہے، وہ اس کو چوری کر کے بھاگ گیا، گھوڑے کو ادھر ہی کھڑا چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیا کیا یار۔ بہرحال وہ 2 درہم ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اب سوچا چلو ٹھیک ہے، چوری کر کے لے گیا، تو اب میں ظاہر گھوڑے پہ تو بیٹھنا ہے، تو اس کے لیے کاٹھی تو خریدنی ہے، تو جاؤں جا کر دکان سے دوسری کاٹھی خرید لوں۔ وہیں سے وہ گھوڑے کو پکڑ کے سیدھے ایک دکان پر آئے جہاں سے کاٹھیاں ملتی تھیں، زینے وغیرہ ملتی تھیں، وہاں پر آئے اور وہاں دیکھا تو وہ ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زین تھی، جو کاٹھی تھی، وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے دکان پر۔ اس دکاندار سے پوچھا یار یہ کہاں سے لائی تم نے؟ تو اس نے کہا کہ بس ابھی ایک شخص آیا تھا، وہ بیچ کر چلا گیا ہے۔ کہا کتنی کی بیچی ہے آپ نے، کتنی کی خریدی ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ 2 درہم میں خریدی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مٹھی کھولی اور فرمایا کہ یہ 2 درہم اس شخص کے مقدر میں تھے، یعنی اس کا رزق تھا، یہ اس کے پیٹ میں جانا تھا، اس کے بچوں کے پیٹ میں جانا تھا، یہ اس کا رزق تھا، لیکن اس نے تھوڑی سی جلد بازی کر لی اور اس جلد بازی میں اپنا ہی رزق وہ حرام طریقے سے لے گیا۔ اس حدیث میں یہی چیز فرمائی گئی ہے، یہی سمجھایا گیا ہے کہ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقَ عَلَىٰ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، کہ رزق ملنے میں تاخیر یہ تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اپنا ہی رزق حرام طریقے سے حاصل کر لو۔ اب اس شخص نے 2 درہم میں وہ کاٹھی بیچ کر حرام طریقے سے چوری کر کے 2 درہم اپنے گھر لے گیا۔ اگر وہ 2-4 منٹ 5 منٹ اور صبر کر لیتا تو اس کو وہ 2 درہم حلال طریقے سے مل جانے تھے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اس کو ہدیہ دینے کے لیے۔ تو یہ واقعہ ہمارے ایمان کو اور اللہ پر ہمارے یقین کو تازہ کرتا ہے، اور اس بات کو اگر آج ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہم نہ کہیں فراڈ کریں گے، نہ کہیں دھوکہ کریں گے، نہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا بس یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے موت تک جو ہمارا رزق لکھ دیا ہے وہ ہمیں ملے گا، آج نہیں کل ملے گا، کل نہیں پرسوں ملے گا، ہمیں اس کی ڈیٹ نہیں معلوم، چونکہ ہم غیب نہیں جانتے، آئندہ کیا ہونے والے مستقبل کو ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو وقت لکھا ہو وہ چیز ہمیں اس وقت ملے گی۔ اگر ہم جلد بازی کریں گے تو اپنی ہی چیز، اپنا ہی مال، اپنا ہی رزق ہم حرام طریقے سے حاصل کر لیں گے۔ اب یہ جو چور ہوتے ہیں، بینک لوٹتا ہے کوئی، کسی کے گھر میں چلا جاتا ہے، چوری کر لیتا ہے جی 3-4 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، کسی سے 50,000 کا موبائل چھین کر لے گیا، ادھر جا کے دکان پہ بیچ کر اپنی جیب میں ڈال دیے۔ ہاں جی، کسی کی جیب کاٹ لی، اس میں بٹوا نکال لیا، 50,000 روپے نکل گیا، وہ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ وہ جو 50,000 وہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے، آٹا لے کے جاتا ہے، چینی لے کے جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنے گھر والوں کو خود کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو یہ اپنا ہی رزق ہوتا ہے جو یہ چوری کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اگر یہ چور، یہ کرپٹ، رشوت خور، جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں، یہ اگر صبر کر لیں، وہی 50,000 جو اس نے کسی کی جیب کاٹ کے نکالا ہے، وہ اس کو 2-4 دن بعد، ہفتے بعد، 2-4 مہینے بعد اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے اس کو دیں گے، چونکہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو 50 کروڑ کی بینک ڈکیتی کرتا ہے تو یہ 50 کروڑ بھی اسے ملنا ہوتا ہے، لیکن یہ جلد بازی کر کے ڈکیتی کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ اگر جلد بازی نہ کرے تو 50 کروڑ اسے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کو ملنا ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے اس کی زندگی میں۔ یہ ایمان و یقین اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔